بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عبید صابر. انسان اگر محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کا پھل اس کو ضرور دیتا ہے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں شافات, ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں, لیکن گفتگو کرنے سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن, ان کا تعارف آپ لوگوں کے ساتھ کراتا ہوں. شافات جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے واقعہ میں تشریف لے کر آئے تھے. بیسیکلی یہ بلونگ کرتے ہیں باجوڑ سے, اور یہاں سے مائگریٹ انہوں نے کیا واقع اور روزگار کی خاطر, اور یہاں پہ کچھ چند پیسے ادھار لے کر انہوں نے ایک ریڑھی لگانا شروع کی واگن کے ایک مقامی بازار نواب آباد میں. اور محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ بھی دیا. آج اس بازار میں نہ صرف ان کی کاروبار چل رہا ہے, شاپ ہے, بلکہ اس بازار کے جو انجمن تاجران ہے اس کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. شافات سے گفتگو کریں گے, ان کے بارے میں اور بھی جانیں گے. السلام علیکم شافات. وعلیکم السلام. کیسے آپ, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. عبید شافات, آپ نے ایک جرنی سٹارٹ کی, واگن تشریف لے کر آئے, کیا سوچ کے آئے تھے, کیسا سفر رہا, کچھ پیسے آپ نے اتار لے کے کیا, لیکن آج الحمدللہ ایک اسٹیبل لائف کی طرف آپ گامزن ہیں. کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ عبید بھائی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے تمام پاکستانی بھائیوں کو میری طرف سے سلام, بہت پیار. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن ضرب اعظم شروع ہوا ہمارے علاقے پہ. اس کے بعد اس آپریشن کے سبب ہمارے وہاں گھر وغیرہ مسمار ہو گئی, تو ہم نے پنجاب کی طرف ہجرت کی. سب سے پہلے ہم پنڈی آئے, وہاں تھوڑا ماحول ہمیں سازگار نہیں لگا, تو ہم واقعہ تشریف لے آئے. واقعہ میں تقریباً کوئی 4 سال ہو گئے. یہاں اس بازار میں پہلے میں نے ریڑھی لگانا سٹارٹ کیا. وہ ریڑھی بھی میں عبید بھائی کو میں بتا رہا تھا کہ کسی سے پیسے ادھار لے کے وہ کام میں نے سٹارٹ کیا. تو آج الحمدللہ 2-3 شاپس ہے, کوئی چھوٹا سا میرا دفتر بھی ہے, اور الحمدللہ اس بازار میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی ہے میرے پاس. سوشل ورک بہت شوق سے کرتا ہوں, کیونکہ شروع میں نے بہت سے اس آپریشن ضرب اعظم میں نے ایسے کچھ چیزیں دیکھی ہے کہ میرے اندر ایک جذبہ اٹھا ہے کہ میں نے کہا میں بھی لوگوں کے لیے یہ خدمت کار آ سکوں. جیسا کہ خون عطیہ کا دینا, اس کے علاوہ مالی کسی کا تعاون کرنا, یا کسی کو روزگار دینا. میں خود اس چیز کا مائل ہوں کہ کسی کو مچھلی دینے کے بجائے اس کو اگر مچھلی پکڑنا سکھایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. جی بالکل. اگر آپ کہتے ہیں کہ بے شک دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, اور اگر کسی کو باروزگار کر دیا جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. شافات, چند پیسے جو آپ کہہ رہے ہیں ادھار آپ لے کر آئے تھے, واپس کر دی آپ نے؟ جی الحمدللہ واپس کی میں نے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کاروبار آپ نے سٹارٹ کیا, آپ جرنی, کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ابھی کرنٹ جو سچویشن اگر بات کی جائے, انفلیشن ہے, بے روزگاری ہے, اور کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, مایوسی ہے. اس مایوسی کے دور میں جو آج کا نوجوان ہے, کیونکہ آپ بھی خود بھی ایک نوجوان ہیں, جی ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو, کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ حالات جو ہے نا آپ شروع سے ایسے ہی آ رہے ہیں, اور حالات جو ہے نا جب تک آپ خود کو اندر سے بدلیں گے نہیں تب تک حالات بھی نہیں بدلنے. جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں اس قوم کی حالت اس ٹائم تک نہیں بدلتا جب کہ وہ خود کوشش نہ کرے. تو نوجوان طبقے سے یہ گزارش ہے, یہ ان کو میسج ہے کہ آپ خود کو بدلے, اپنے روٹین کو بدلے, اپنے روزگار کو سیدھا کرے. فالتو ایکٹیویٹیز جتنے بھی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں, جیسا کہ نشاور چیزیں ہو گئی, اور جو فضول ایکٹیویٹیز ہیں میں ان کو درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے نکلے اور اپنے والدین کا سہارا بنے, معاشرے کے لیے ایک ایسا فرد بنے کہ والدین جو ہے نا, والدین آپ کے اوپر فخر محسوس کرے کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ ایسے کام کر رہے. تو یہ پیغام ہے میرا یوتھ کو کہ وہ آئے بزنس کی طرف آئے, یا جو آج کل آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو اس ڈیجیٹل دور میں ایسا کچھ چیزیں سیکھیں, ایسے کچھ سکل سیکھیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور باقی عوام کو بھی فائدہ ہو. شافات کا میں مزید بھی انٹروڈکشن کرا دوں. شافات بیسیکلی ایک موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں, انٹرپرینور بھی ہیں, اس کے علاوہ ایک بلاگر بھی ہیں. یہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ ایک ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل دور کی طرف آئے, یہ اپنا متعدد ایک سے زیادہ یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی شافات سے پوچھیں گے. شافات, یوٹیوب کا چینل آپ نے سٹارٹ کیا, مطلب اگر آپ کے علاقے کی بات کی جائے, باجوڑ کے علاقے کی بات کی جائے, آل دو وہاں پہ مطلب تعلیم بیشک وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, ادھر پنجاب سے یا اسلام آباد سائڈ پہ آتے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں, ماشاء اللہ سے بڑے قابل لوگ ہیں وہاں پہ, لیکن جس طرح وہ ایک بیکورڈ سے علاقہ ہم کہہ سکتے ہیں,
تو وہاں پہ اس طرح ڈیجیٹلی آگے اویئرنیس دینا، اپنا یوٹیوب چینل بنانا. ابھی اس کے کتنے سبسکرائبر ہیں اور کس طرح آپ کی جرنی رہی ابھی تک، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وہ پہلے میں نے سٹارٹ کیا، میں جب کامیاب یوٹیوبر اور ولاگرز کو دیکھتا رہا تو میرا بھی شوق چڑھتا گیا. میں کہا میں بھی معاشرے کا ایک اچھا رخ بتاؤ دنیا کو، خصوصاً اپنے علاقے کا، ڈسٹرکٹ باجوڑ کا. جیسا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے پہلے وہ ایک ایجنسی تھی، اب الحمدللہ ڈسٹرکٹ بن گیا، ضلع میں کنورٹ ہو گیا. تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا آہستہ آہستہ. لیکن آج تک آپ لوگ اسکرین پہ گواہ ہوں گے کہ میں نے کسی بھی اپنے جاننے والے بندے سے یہ نہیں کہا کہ میرے چینل آپ جا کے سبسکرائب کر دے. میں نے خود کو اسی طرح پوشیدہ رکھا اور الحمدللہ آج میرے 2 چینل ہیں اور ان دونوں کے 1.5 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے. میرے پاس الحمدللہ پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. تو اگر بندہ محنت کرے، لازمی نہیں ہے کہ اس کی آپ شو اپ کر دے. آپ محنت کرتے رہے، انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ آپ کو ضرور دے گا. دیکھیں بالکل محنت میں اگر کنٹینیوٹی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اس کو صلہ دیتا ہے. چلیں اس یوٹیوب کے چینل کے حوالے سے یا اس میں مزید کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، وی ول ٹرائی کہ ہم اس میں ایک پراپر پروگرام بھی کریں، پوڈ کاسٹ بھی کریں جہاں پہ جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملے تاکہ مزید پروگرام کر سکیں. اچھا 1.5 لاکھ آپ نے سبسکرائبر بتایا، تو نوجوان مطلب ایک یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ آن لائن ارننگ نہیں ہوتی، کیا واقعی سے ارننگ نہیں ہوتی یا ارننگ ہو رہی ہے پھر؟ جی یہ بات تو آپ کی شخصیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا کسی بندے پہ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ بھائی اگر اس بندے نے ہمیں بتایا کہ آن لائن ارننگ یہ حقیقت ہے تو ہم اس کو حقیقت تسلیم کریں گے. اور کچھ لوگ کہہ رہے نہیں جی ان بندوں نے اپروو کر کے نہیں دیے تو ہم اس پہ مطلب نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقت ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. آپ اگر شروعات کریں نا بزنس کی پروڈکٹ سے، OLX سے آپ سٹارٹ کریں، دراز سے آپ سٹارٹ کریں. میرا خود چھوٹا بھائی دراز پہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس سے بڑی اچھی ارننگ آ رہی ہے. OLX سے بھی آ رہے ہیں آج کل. MySpace جو .com ہے اس سے، فیس بک پہ جو ہے نا لوگ ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے کما رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. اس کے لیے آپ کو سکل سیکھنی پڑتی ہے. پھر اس کے بے شمار ادارے ہیں، لیکن اگر محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ بندہ اس کے پیچھے پڑے، صحیح توجہ سے ان کورسز کو، ان سکل کو سیکھے، اس پہ کام شروع کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا شافعت، آپ نے بتایا کہ ابھی میری 1 سے زیادہ شاپس بھی ہیں بازار میں، جی اور اس بازار کے بھی آپ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. جی کاروبار کی اگر پچھلے کچھ 3-4 سال اگر بات کی جائے تو عام طور لوگوں کے کاروبار ڈاؤن تھے، آپ کا کاروبار چمک گیا. کیا وجہ ہے کہ کیا آپ کی کوئی ڈائریکشن ٹھیک تھی یا پھر آپ کی بھی وہ فضلوان صاحب کی طرح غیبی امداد ہوئی ہے؟ نہیں غیبی امداد نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ تھا کہ پاکستان میں جب کووڈ سے بہت بڑے بڑے انڈسٹریز متاثر ہوئے، چھوٹا طبقہ تو اتنا زیادہ متاثر ہوا جو غریب طبقہ، لیبر طبقہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس ٹائم سے میں نے سوچا کہ ایک ایسا ترتیب بنایا جائے جس سے بندہ یہ باورچی خانے کے فکر سے آزاد ہو، اور ایک ایسا طریقہ کار بنایا جائے جس سے آپ کے بھائی اور آپ کے خاندان اور جو اور لوگ آنا چاہ رہے کاروبار میں ان کے لیے آسانی ہو. تو میں نے سٹارٹ لی ایک چھوٹے سٹیپ سے. ہر کاروبار میں جا کے دیکھا ہے کہ کون سا اس ٹائم اس کی عروج چل رہی ہے. بیسکلی اب سب کو پتہ ہے کہ کووڈ میں سب سے زیادہ ماسک بکا ہے، اس کے بعد دستانہ بکا ہے. تو میں نے اس پہ کام کیا. اس سے الحمدللہ مجھے اتنی ارننگ ہوئی کہ میں نے خود کو سنبھالا. میں نے اس بازار میں 2-3 شاپس کھولے. پھر آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل کے سیریز اور جو ڈیجیٹل اشیاء ہے ان کا زیادہ دور ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ انٹرنیٹ پیکیجز اور جو موبائل سے ریلیٹڈ چیز ہے، ان کی مانگ مارکیٹ میں اتنی زیادہ ہے کہ یہ خوراک کی نسبت بھی اس کی جو ارننگ ہے، ان کی جو کمائی ہے وہ ہمیشہ اوپر رہی ہے. تو ہر دور کی ضرورت کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ادھر پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان کو ضرورت کیا ہے. اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے نا کمائی کی طرف آ سکتے ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیجیٹل سائٹ پہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے پبلک، اور لوگوں کا زور بھی ہے خوراک سے ہٹ کے بھی. لیکن اگر بات کی جائے تو موبائل اسسٹس کی بات کی جائے، گلوز کی بات کی جائے یا ماسک کی بات کی جائے، اس سے ریلیونٹ کسی اور کاروبار کی بات کی جائے تو وہ کاروبار اور میں بہت سارے لوگ کر رہی ہے. جی جی کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے کے پہ ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کی ڈائریکشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا ڈیڈیکیشن میں آپ اس کو فرق محسوس کرتے ہیں؟ کس جگہ پہ فرق محسوس کرتے ہیں؟ جی اصل پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس چیز کو بندہ ٹائم زیادہ دے، توجہ سے کرے، خوش اخلاقی سے کرے، تو اس میں اللہ اس کو ضرور کامیابی دیتا ہے. تو ناکامی کی بھی اسی طرح کی کچھ وجوہات ہوتی ہے. ہر بندے کو اپنا روٹین کا پتہ ہوتا ہے.
میں آپ کو ایک مثال ایک شاپ کیپر کی دے دوں، وہ اگر دکان 1 بجے کھلتا ہے اور شام کو 5 بجے بند کر دیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ٹائم 5 گھنٹے ہو گیا. اس کا اگر دورانیہ بڑھایا جائے، اس کی اخلاق کی کوالٹی اچھی ہو، ہر بندے سے وہ تمیز اخلاق کے دائرے میں پیش آئے، ٹھیک ہے، اور اس دور کے جو ضروریات ہیں ان کو نظر کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے وہ پورے کرے اپنے، مطلب جو کمیاں اس کو نظر آ رہی ہے، اپنی خامیاں وہ روز نوٹ کرتا رہے. ان خامیوں کو وہ آہستہ آہستہ جب دور کرتا جائے گا تو اس کو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا. تو اس طریقے سے وہ بندہ آگے آ سکتا ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ نوآباد جو بازار ہے اس کی آپ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، جی تو کیا خدمات وہاں پہ آپ دے رہے ہیں، اور انجمن تاجران کا کتنا رول دیکھتے ہیں آپ اس کاروبار میں یا اس کاروبار کو مزید مستحکم کرنے میں؟ کیونکہ انجمن تاجران جو ہے بیسیکلی وہ تمام جو تاجر برادری ہے وہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ان کے حقوق کا دفاع کرنے والی تنظیم ہے. جی جی لیکن بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجمن تاجران اپنا رول پلے کر رہی ہے اور کسی وہ رول پلے کرتی ہے؟ جی ماشاء اللہ، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. انجمن تاجران ہمیشہ تاجروں کے حقوق کے لیے پہلے لائن پہ رہی ہے، فرنٹ لائن پہ رہی. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کینٹ ایریا ہے، اس میں دوسرے شہروں کے نسبت مسائل تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انجمن تاجران جو کام کر رہے ہیں، میں ان کو داد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ اتنے مشکل ٹائم میں انہوں نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا. ہر معاملے میں اگر بل بڑھتے اور ٹیکسز کے معاملات ہو اور کوئی معاملات ہو، جھگڑے وغیرہ کے ہو، کوئی بھی معاملات ہو، ہمارا عملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. تو اس کا جتنا بھی میں تعریف کروں کم ہے. خاص کر مجھے بہت سپورٹ ملا اس چیز سے کہ میں نے ایک عہدہ لیا. پہلے لوگ اس چیز سے گھبراتے تھے کہ بھائی عہدہ وغیرہ نہیں لینا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر بندے کے پاس خدمت خلق کا جذبہ ہو تو آئے ہر نوجوان اس میں حصہ ڈالے اور ہمارے ہاتھ بن جائے. اگر تاجران برادری کی بات کی جائے تو وہاں پہ گروپنگ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. جی جی بالکل. کیا سمجھتے ہیں گروپنگ اچھی ہے جمہوری اس میں عمل میں، یا پھر سب کو ایک جگہ پہ یکجا ہونا چاہیے؟ جی ماشاء اللہ، گروپس کا آپ نے بات کی. مخالفت ہر میدان میں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اخلاق کے دائرے سے باہر نہ کوئی گفتگو کی، نہ کسی کے اوپر کوئی کیچڑ وغیرہ اچھالا ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی، ہم نے اگر گروپ بازی کی ہے بھی تو خدمت میں، کہ بھائی ہم آپ کو اس دور کے نئے انداز سے، نئی طریقے سے اچھا خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک باغ دوڑ لگی ہے ہر بندے کا کہ میں اس قوم کا، اس بازار کا، اس تاجر بھائی کا اچھا سا خدمت کر سکوں. یہی گروپنگ ہے، باقی ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنی، کوئی ذاتیات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو پٹھان ہے وہ بڑی محنت کش، جفا کش قوم ہے، ٹھیک ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. باجوڑ قوم بھی، مطلب آپ کے یہاں پہ جو بازار ہے نوآباد بازار، اس میں بہت سارے آپ کے علاقے کے رہنے والے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اور ابھی وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں جی جی کافی زیادہ. تو ابھی مطلب یہاں پہ آپ کی کمیونٹی کے کتنے سارے لوگ ہیں، کس طریقے سے زیادہ تر کس کاروبار میں منسلک ہے، کس کاروبار میں ساتھ منسلک ہے؟ الحمدللہ جس طرح آپ نے بات کی، پٹھان سارے ماشاءاللہ بہت محنتی لوگ ہیں، اور محنت کش طبقہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اللہ اس کو کامیابی ضرور دیتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کے اوپر کچھ تکالیف اور لوگوں سے زیادہ آ گئے. مطلب ہم نے ہجرت کی، ہم نے کافی کچھ ڈفرینٹ چیزیں دیکھی ہے، ڈفرینٹ علاقے دیکھے. خصوصاً میں اپنی بات کروں، میں جب باجوڑ سے یہاں آیا تو مجھے یہ ایک الگ دنیا نظر آئی، کیونکہ وہاں پہ بجلی کا یہ سیٹ اپ نہیں تھا، نہ گیس کا یہ سیٹ اپ تھا، نہ تعلیمی معیار اس طریقے سے تھا، مطلب مکمل چینجنگ تھی. تو یہاں پہ جو ہمارے باجوڑ تاجر برادری کے جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ شوز کا وہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ گارمنٹس کا بھی کام سے منسلک ہے. ادھر الحمدللہ اس نوآباد بازار میں کافی سارے دکانیں ہمارے باجوڑ تاجر برادری کے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. اس کا یہ ایک بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ جو انجمن تاجران ہیں وہ تعاون کرتے تو تب ہم اپنے کام اچھے سے چلاتے ہیں. جی بالکل، انجمن تاجران کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے اگر وہ پلے کرے تو. اچھا، آپ نے کہا کہ جس میں واقعی تشریف لے کر آئے تو بالکل ایک الگ طریقے سے اس کو نے اس علاقے کو پایا. جی جی واقعی ہجرت کر کے جس میں یہاں پہ تشریف لائے، واقعی کو کیسا پایا، تعلیم کے حوالے سے، صحت کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور واقعی کو کیسا پایا، اور اپنی جو آپ کے وہاں کے نمائندگان ہیں یا آپ کے جو حکمران ہیں، کیونکہ اب تو وہ باقاعدہ ایک ڈسٹرکٹ کا درجہ اس کو مل چکا ہے آپ کے علاقے. جی جی بالکل. تو وہاں پہ جو فیسلٹیز نہیں پہنچ سکی، کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے علاقے کے حکمرانوں کو، اور واقعی کو کیسا پایا؟
واقعی میں جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ اس کو ایک چھوٹا پاکستان کہا جا سکتا ہے، منی پاکستان۔ اس میں آپ کو ہر طبقے کے لوگ ملیں گے اور پاکستان کے ہر شہر کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور واقعی واحد میں نے ایسی جگہ پایا، میں ہر جگہ گیا ہوں لیکن میں نے خالص اردو بولتے ہوئے کوئی شہر نہیں دیکھا تھا۔ الحمدللہ یہ اعزاز میری نظر میں واقعی کو حاصل ہے کہ یہاں پہ خالص اردو بولی جاتی ہے، یہاں گلی سڑکیں صاف ہے، یہاں نظام تعلیمی نظام ایسا میں نے دیکھا کہ یہاں ہر بندہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بچوں کو تعلیم دوں۔ ہر بندہ تقریباً ہر تیسرا دوسرا بندہ اس نیت سے واقعی میں آیا کہ میں بچوں کو بھی تعلیم دوں اور خود بھی گرو اپ کر سکوں روزگار میں، بزنس میں یا اور کوئی معاملات میں۔ پھر عبید بھائی نے بات کی کہ باجوڑ کے جو ابھی منتخب نمائندان ہیں ان کو سب سے پہلے، جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شہید ریاض زیب کا ایک واقعہ آیا، اس کا بے معنی قتل ہوا، ان کو سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو انصاف دلائے، ان کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائے، ان کو قاتل کو گرفتار کرے، اور یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور دوسرا، ہمارے باجوڑ میں جس طرح ریاض زیب صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو تعلیم کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے اور لوگوں کو آپ مطمئن کریں، یعنی باجوڑ میں وہ کیوں دوسرے ضلعوں سے پیچھے ہے، اس کی وجوہات کو معلوم کرے اور اس پلان پہ عمل درآمد کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ امن کا ہے، پہلے آپ امن پہ کام کریں، دوسری آپ تعلیم پہ کام کریں، تیسرا آپ ایگریکلچر پہ بھی کام کریں تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے روزگار کے پلیٹ فارم مہیا ہو سکے، وہ اپنا روزگار کما سکے، یہی پیغام ہے ان کے لیے۔ چلیے، یہ تو ایک آپ نے اچھا پیغام دیا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کے جو نمائندگان ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جس مرضی علاقے، خصوصاً جو ہمارے ایجنسی کے علاقے ہیں یا بیکورڈ علاقے ہیں، بلوچستان ہو گیا، کے پی کے کچھ علاقے ہیں، سوات ہو گیا، پردیر والے علاقے ہو گئے، باجوڑ ایجنسی ہوگی، ایون کوئٹہ وغیرہ علاقے ہو گئے، گلگت بلتستان کی اگر بات کیجیے تو تعلیم ان کا بھی حق ہے، صحت ان کا بھی حق ہے۔ تو حکومت کو یہ اقدام کرنے چاہیے کہ ان کو بنیادی جو ان کی ضروریات ہے، اور جو گورنمنٹ کی بیسک رسپانسبلٹی، ذمہ داری بھی ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے ایک اعلیٰ تعلیم کے مواقع ان کو فراہم کرے، اچھی صحت ان کو ان کے علاقے میں ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کرے۔ یہ بالکل ان کی ذمہ داری ہے۔ آئی ہوپ سو کہ جو آنے والی گورنمنٹس ہے وہ اپنا جو رول ہے بہتر طریقے سے پلے کرتے رہیں گے۔ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ فائنل اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں شافعات، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ اس ملک میں رہیں، کوشش کرے اس ملک میں تعلیم حاصل کرے، اس ملک میں ایسا ماحول بنائے کہ آپ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ خود کے اندر، اپنی اندر آپ تبدیلی لے کر آئے، ہر طرح سے، انسانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، کیونکہ اگر ہمارا معاشرے میں دیکھا جائے تو اخلاقی لحاظ سے بہت ہم پست ہو چکے ہیں، ہم کافی گر چکے ہیں اس معاملے میں۔ تو سب سے پہلے ہر بندہ اپنے گریوان میں جان کے سوچے کہ بھائی میں معاشرے کے لیے کیسا فرد ہوں، میں اپنے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں، کیا میرے سے لوگ خوش ہیں، کیا میرا پڑوس میں میرے سے لوگ خوش ہیں، کیا میرا بھائی میرے سے خوش ہے، کیا میرے خاندان میں میرے سے کچھ لوگ خوش ہیں۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، لیکن جو معاشری، جو ہمارا اخلاقی رول ہے، اس میں ہم سے کوئی گلہ نہ کرے کہ اس بندے سے ہمیں تکلیف ہے، اس بندے نے ہمیں گالی دی یا اس بندے نے ہمارے ساتھ کوئی الٹی پلٹی حرکت کی، تو سب سے پہلے آپ اس سے نکلے اور پھر کوئی سکل سیکھے، محنت سے آپ کو ایسے روشناس کرے، ایسے ان سے اپنے آپ کو منسلک رکھے کہ محنت سے آپ کو لگن ہو، محنت سے آپ کو پیار ہو۔ تو جس معاشرے میں محنت ختم ہو جائے اس معاشرے کی کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ محنت سے سٹارٹ کریں اور صحیح جدوجہد کریں تعلیم میں، اور جو آن لائن آج کل آ رہے ہیں اس میں، ہر میدان میں آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ جی بالکل، محنت کریں گے تو ضرور کامیابی ملے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنے ہوسٹ سید عبید صابر، اور جو ہمارے گیسٹ ہیں شافعات، ان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔